انتہائی قابل احترام معزز سامعین، آپ بخوبی واقف ہیں اس بات سے کہ یہ ماہ مبارک نیکیوں میں مسابقت کا مہینہ ہے۔ آج کی اس مختصر ملاقات میں نیکی کے حوالے سے صرف ایک اصول بیان کرنا مقصود ہے۔ نیکی کے 4 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے صرف نیکی کرنا، دوسرا مرحلہ ہے اس نیکی کو شوق سے کرنا، اور تیسرا مرحلہ ہے اس نیکی کے اندر مقابلہ بازی کرنا، اور چوتھا اور آخری مقابلہ یہ ہے کہ اس نیکی کے کرنے میں انسان دوڑ لگا کر اسے پہلے کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں صرف نیکی کرنے والوں کا تذکرہ نہیں کرتے، بلکہ ان اہل ایمان کا بڑے احسن انداز میں تذکرہ کرتے ہیں جو نیکی کو کرنے میں بڑے ہی شوق کا اہتمام کرتے ہیں اور مقابلہ بازی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جلدی کرو نا، اٹھو، سستی نہ کرو، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی 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 کرو۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو جس کی چوڑائی میں 7 آسمان اور زمینیں آ جائیں گی۔ اعدت للمتقین، اہل ایمان، جب تم نیکی کے اندر شوق اور مقابلہ بازی اختیار کرو گے، میں اللہ رب العزت تمہیں یہ جنت نصیب فرماؤں گا۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا تذکرہ اس انداز میں کرتے ہیں والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین۔ یہ نیکی کرنے والے اللہ تعالیٰ کو اتنے پیارے اور محبوب لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے پیارے بندو، تم نیکی کے اندر جب مقابلہ بازی کرتے ہو، شوق کے ساتھ نیکی کرتے ہو، تو تم مجھے اتنے پیارے اور خوبصورت لگتے ہو۔ اولئک المقربون، یہی لوگ ہیں جنہیں میں اپنا قرب عطا کر دیتا ہوں، میرے مقرب بندے بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس ہے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں 70,000 من امتی یدخلون الجنت بغیر حساب، میری امت کے 70,000 ایسے فرد ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت بغیر حساب کے جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائے گا۔ یہ کلمات کہنے ہی تھے۔ نیکی کے اندر شوق، جذبہ یہ ہوتا ہے، فوراً ایک صحابی اٹھتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ تعالیٰ سے دعا تو کیجئے کہ اللہ مجھے ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جنہیں بغیر حساب کے اللہ نے جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمانا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے پیارے صحابی کے یہ کلمات سنے تو فوراً کہا اے میرے پیارے صحابی، اے عکاشہ، اللہ رب العزت نے تجھے ان لوگوں میں شمار کر دیا ہے جنہیں اللہ نے بغیر حساب کے جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمانا ہے۔ نیکی کے اندر مسابقت، جلد بازی، مقابلہ بازی اور شوق یہ ہوتا ہے کہ ابھی کچھ لمحہ ہی گزرا تھا، فوراً ایک صحابی اٹھتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام یہی فضیلت، یہی مبارک کلمات آپ میرے بارے میں بھی کہہ دیں، مجھے بھی اللہ ان لوگوں میں شامل فرما دے۔
آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا عکاشہ میرا جو صحابی ہے وہ آپ سے سبقت لے گیا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ دعا نہیں فرمائی ہے۔ مدینہ منورہ کا ماحول ہے، نیکی کے اندر مسابقت، صحابہ کرام کے اندر شوق اس قدر تھا۔ نماز تہجد کا وقت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جناب ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں کا چکر لگا رہے ہیں، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب مدینے کے گھر تہجد کے وقت قرآن کریم کی تلاوتوں کے ساتھ پہچانا جاتے تھے کہ یہ اس صحابی کا گھر ہے، یہ اس صحابی کا گھر ہے۔ قرآن پاک کی تلاوتوں کی آواز سے گھروں کو پہچانا جاتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینے کے گھروں میں، گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں، اچانک ایک صحابی کے گھر کے باہر رکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کو دل جمی کے ساتھ سنتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ بن مسعود، اللہ رب العزت کو تیرا تہجد کے وقت تلاوت کرنا اتنا پیارا اور خوبصورت لگا۔ ادع اللہ سل تعطا، اے مسعود کے بیٹے عبداللہ، اس قرآن کو پڑھنے کے بعد اب جو بھی تو اللہ سے مانگے گا، ہو بہو اللہ رب العزت تجھے وہ ساری نعمتیں، ساری چیزیں عطا فرمائے گا۔ دوسری فضیلت، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من احب ان یقرأ القرآن، جو شخص چاہتا ہے قرآن کریم کی تلاوت اس انداز میں کرے جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام ابھی لے کر نبی علیہ السلام پر اترے ہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کرے۔ اب نیکی میں شوق کیا ہے، مقابلہ بازی کیا ہے؟ فوراً جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دل میں سوچا، کیوں نہ ہو آج نیکی کے اندر مسابقت، مقابلہ بازی میں اس انداز میں کروں کہ آج ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے اپنے بھائی عبداللہ کو جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنائی ہوئی خوشخبری دوں۔ فوراً نکلتے ہیں، جا کر تہجد کے وقت ہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہوئے، کہا عمر، رات کے اس پہر میں میرے گھر تشریف لانا خیر تو ہے؟ عمر کہتے ہیں خیر ہی ہے، آج کچھ دیر قبل اللہ کے نبی علیہ السلام کی معیت میں مدینے کی گلیوں کا چکر لگا رہے تھے، آپ کے گھر کے باہر رک کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ آپ کے بارے میں بشارتیں سنائی ہیں، وہ بشارتیں میں لے کر آپ کے پاس سب سے پہلے حاضر ہوا ہوں کہ اپنے بھائی کو سب سے پہلے خوشخبری سناؤں۔ نیکی کے اندر اب مسابقت کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بشارتیں سنائی گئیں، تو آپ کہتے ہیں، اب اے عمر، تیرا آنا تجھے مبارک ہو، لیکن یہ بشارتیں، یہ کلمات جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مجھے سنا کر جا بھی چکے ہیں۔ اس موقع پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ تاریخی کلمات کہے تھے، ان یسبق بها ابو بکر فانہ بها سباق، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے پہلے یہ بشارتیں سنا کر جا چکے ہیں۔ نہیں، جب بھی میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے نیکی میں مقابلہ کرنا چاہا تو ابو بکر شخصیت ہی ایسی ہے، جب بھی مقابلے کی میں نے نیت کی، ہمیشہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو نیکی میں اپنے سے آگے ہی پایا ہے۔ آج یہ مہینہ اس قدر مبارک، اس قدر قیمتی مہینہ، لیکن ہم اس قدر غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت آوازیں لگا رہے ہیں،
وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اہل ایمان آؤ نا، جلدی کرو نا، سستی نہ کرو، اٹھو، تیزی کے ساتھ اٹھو، آؤ اپنے رب کی طرف مغفرت حاصل کرنے کے لیے۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اہل ایمان تمہیں شوق کیوں نہیں، تم اپنے آپ کو تبدیل کیوں نہیں کرتے؟ میں اللہ ندا لگا رہا ہوں، آپ کو بلا رہا ہوں، آؤ، دوڑ کر آؤ جنت کی طرف۔ یہ وہ جنت ہے جس کی چوڑائی میں آسمان بھی آ جاتے ہیں، زمین بھی آ جاتی ہیں۔ اعدت للمتقین، اہل ایمان آپ کا میری طرف دوڑ کر آنا، نیکی کے اندر مسابقہ کرنا، جلدی کرنا، سستی نہ کرنا، یہ ادا مجھے اس قدر پیاری لگتی ہے۔ اے میرے پیارے بندے، جب تو میری طرف آئے گا میں تیرے ساری زندگی کا گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ نیکی کے حوالے سے اصول یہ ہے، کبھی بھی نیکی کرنے کے اندر سستی نہ کریں۔ نیکی کروں یا نہ کروں، آج کروں یا کل کروں، نہیں میرا بھائی نیکی کر لے گا، نہیں صبح اٹھ کر نیکی کر لوں گا۔ شریعت کا مزاج یہ نہیں ہے جب بھی اللہ نیکی کا موقع دیں، توفیق دیں، فوراً اس نیکی کو کر گزرنے کا اللہ رب العزت سے توفیق مانگا کریں۔ آج ہم اپنے آپ پر اس بات کو لیں کہ اگر ہمارے ہی محلے کے اندر یہ اعلان ہو کہ فلانی ہاؤسنگ سکیم کے اندر مختلف طرح کے پلاٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں، صرف ٹوکن ہی دینا ہے اور فائل آپ کو سپرد کر دی جائے گی، یہ آواز کانوں میں پڑتے ہی ہماری لائنیں لگ جائیں گی۔ یہ دنیا کا اصول ہے، اور ایک طرف اللہ تعالیٰ ندا لگا رہے ہیں، اہل ایمان آ جاؤ، خوش نصیب ہو کہ آپ کو اللہ نے یہ مہینہ دوبارہ دے دیا ہے۔ اور امام ابن رجب رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اہل ایمان اس مہینے کی عظمت اس قدر ہے، اگر ان افراد کو جنہیں تم قبرستانوں کے اندر دفنا چکے ہو ان کو اٹھایا جائے، ان سے ان کی آرزو پوچھی جائے، تو وہ سب یہی کہیں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان مبارک کا ایک دن دیکھنا نصیب فرما دے۔ اس کی سعادت اتنی ہے، اس کی خوبصورتیاں اتنی زیادہ ہیں۔ اور آخری بات، اللہ کے نبی علیہ السلام نیکی کے اندر صحابہ پر اتنا تجربہ کرتے، شوق دلاتے نیکی کے حوالے سے، جس کے اثرات سلف صالحین میں بھی ملتے ہیں۔ جناب عبد الحی رحمہ اللہ تعالی وفات ہوتی ہے، شاگرد کے خواب میں آتے ہیں۔ شاگرد نے پوچھا، میرے استاد گرامی سید عبد الحی رحمہ اللہ تعالی، آپ مجھے بتلائیے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ حشر میں، حساب و کتاب میں اللہ نے آپ پر کیسی رحمت کی؟ عبد الحی کہتے ہیں، میرے پیارے شاگرد، اللہ کی رحمت تو اتنی عظیم، اتنی وسیع کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں قرآن حکیم کی تفسیر لکھنے میں مصروف تھا، اس کی کمپائلنگ میں مصروف تھا، اور وہ سیاہی لیکوڈ شکل میں پرانے زمانے میں جسے لوگ استعمال کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عبد الحی ایک دن ایسا ہوا تو قرآن کریم کی تفسیر کو لکھنے میں مصروف تھا، جیسے ہی تو نے اپنا پین اس سیاہی میں ڈالا، اس سیاہی کے کچھ قطرات زمین پر گرتے ہیں، میری مخلوق میں سے ایک بھوکی پیاسی مکھی اس سیاہی کے پاس آتی ہے، اس قطرات کو چوستی ہے۔ عبد الحی تو نے اپنی تفسیر کو لکھنا چھوڑ دیا، اس مکھی کی کیفیت کو دیکھنا شروع کر دیا، اس نے ایک قطرہ پیا، آپ نے دوبارہ ایک قطرہ اور ڈالا، یہ سلسلہ چلتا چلتا صبح فجر ہو گئی۔ عبد الحی تیرا
اس مکھی پر رحم کرنا، اس کے ساتھ محبت کرنا، اس کے ساتھ نیکی کرنا، مقابلہ بازی کرنا، نیکی کے اندر شوق کرنا۔ عبدالحی مجھے اتنا پیارا لگا، خوبصورت لگا، آج تو میری بارگاہ میں آیا ہے، میں بھی اپنی رحمت تم پر برساتے ہوئے تیری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ اور یہی وہ مسئلہ تھا، بینما بغی من بغایا بنی اسرائیل کی ایک زنا یافتہ فاحشہ عورت جس نے چند ہی لمحوں میں ایک کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ رب العزت نے اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما کر جنت کا مستحق بنا دیا۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ سے التجا کریں، توفیق مانگیں کہ وہ ہمیں نیکی کرنے کے اندر شوق نصیب فرمائے۔ یہ مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، اگر اس مہینے کو ہم نے ضائع کر دیا تو یقیناً ہم خوش نصیب لوگ نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، کچھ دعائیں کی، میں نے ان پر آمین کہا، ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کی امت میں سے کوئی شخص اس ماہ مبارک کو پالے اور اس کو پانے کے بعد اپنی بخشش کا ذریعہ نہ بنا سکے، ایسا انسان تو خاک آلود ہوا، بد نصیب ہوا۔ آج اپنے ٹائم ٹیبل کو بدلیے، اس کے اندر قرآن کریم کی تلاوت، نیکی کے جو کام ہیں اس کو شامل کیجیے۔ اگر آج یہ کر لیں گے انشاءاللہ اس کے اثرات آپ بقیہ 11 مہینوں میں بھی دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ نیکی کے حوالے سے جو اصول بیان کیا گیا ہے مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ اس کو سمجھنے کی اور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔